تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنا کر انسانوں کا ٹیسٹ لینے کا ذریعہ کیا بنایا ہے، امتحان لینے کا ذریعہ کیا بنایا ہے کہ انسان کے اندر اکڑنے کا مادہ بھی رکھا ہے، جھکنے کا بھی رکھا ہے۔ اب فری ول دے دیا ہے اس کو، چاہے تو گھمنڈ میں اکڑ جا، جھوٹ پہ چل، فساد پھیلا اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد سمجھ کر، جیون کا سمے دے دیا، امتحان لیا ہے ہیں، اور چاہے جھک جا اللہ کے سامنے، انسان بن جا، اللہ کی دھرتی میں فساد نہ پھیلا، اللہ کو مالک مان اور اس کے حکم سچائی پر چل، جھوٹ پر نہ چل، اچھائی پر چل، برائی پر نہ چل۔ تو جو انسان اللہ سے نڈر ہوتا ہے، بے خوف ہوتا ہے، میرے بھائیوں اس کو کتنے ہی سمجھا لو وہ اچھائی پہ نہیں چلتا، وہ جانور ہوتا ہے، وہ مانتا ہی نہیں ہے دھرتی پر فساد پھیلائے بغیر، لوگوں کو تکلیف دیے بغیر وہ باز نہیں آتا۔ اور پھر میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ جب دنیا ایک ساتھ چھڑواتا ہے، جب انسان مر کر آخرت میں جاتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تجھ تک اپنا پیغام پہنچایا، میرے نیک بندے آئے تیرے پاس، تو نے ان کا مذاق بنایا ہیں، میری سچائی کا، میری رچنا کے آدھار پر تو نے کھیل بنایا، مذاق بنایا۔ جس دنیا کے نشے میں تو نے جھوٹ پر چل کر دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر تو نے فساد پھیلایا، جس دنیا کے نشے میں تو نے فساد پھیلایا، آج تیری ساری دنیا میں نے ختم کرا دی، ختم کرا دی۔ تو میرے بھائیوں انسان کے ایک دم سے تھیس اڑ جائیں گے، چہرہ پھک ہو جائے گا، پوری دنیا سے کنیکشن کٹ جائے گا، اب اکیلا اللہ کی طرف جائے گا۔ اب اللہ فرمائے گا چل، اب جو کرم کر کے آیا ہے ان کا بدلہ پانے کے لیے جہنم میں چل۔ جو مجھ سے بے خوف ہو کر جنہوں نے زندگی جی اور دھرتی پر فساد پھیلایا، ان کا ٹھکانہ میں نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اب میرے بھائیوں یہ لوگ سن لیتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، نرک کی آگ سے نہیں بچتے، بے خوف مانے گئے نہیں۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ تم اس قرآن سے سچائی کی طرف میری رچنا کے آدھار پر لوگوں کو بلاتے رہو، نصیحت کرتے رہو۔ جو اللہ سے ڈرے گا بن دیکھے وہ تو نصیحت حاصل کرے گا، وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا، اور بے خوف بدبخت اس سے کترائے گا جو بڑی تیز آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہ قرآن کی سچی باتیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں کہا جائے گا اللہ تعالیٰ نے سب کو جو ہے الگ الگ آنکھیں دی ہیں سنسار کو دیکھنے کے لیے، کان دیے ہیں، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے۔ اللہ فرمائے گا کیا ہم نے تجھے آنکھیں نہیں دی تھی؟ تو سنسار میں سچائی کو دیکھتا، تیرے سامنے کتنے مر رہے تھے، غور کرتا، تیری زندگی کا بھی اگلے پل کا بھروسہ نہ تھا، سچائی پہ غور کرتا، تمہاری جان میرے قبضے میں تھی ہیں۔ کیا ہم نے تجھے کان نہیں دیے تھے؟ تو نے سچائی کو سمجھا، اس سے تو نے کائنات میں حقیقت پہ غور کیا ہیں؟ تو نے بچایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اچھائی پر چل کر۔ اگر تو کان، آنکھ، عقل کا صحیح استعمال کرتا تو تو آج اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا۔ میرے بھائیوں انسان بہت روئے گا مرنے کے بعد، اس دنیا کا خیال آئے گا، ارے کہ وہ دنیا تو موت کا گھر تھی، جب یہاں سے چلا جائے گا۔ وہ دنیا دکھوں کا گھر تھی، بیماریوں کا گھر تھی، موت کا گھر تھی، میں نے کتنی بڑی غلطی کری ہے، اللہ نے جیون کا سمے دیا، میں سچائی کو بھلائے پھرتا رہا، دوسروں کی موت کو دیکھ کر اپنی موت کو بھلائے پھرتا رہا، جھوٹ پہ چلتا رہا۔ اے کاش میں سچائی پہ غور کرتا، میں دنیا میں دل نہ لگاتا، دنیا بٹورنے میں دماغ نہ لگاتا، اللہ کو راضی کرتا، آج میں جنت کو حاصل کر لیتا، جو جنت ہر ڈر اور غم سے آزاد ہے ہیں۔ آج میں جہنم سے بچ جاتا۔ لیکن میرے بھائیوں مرنے کے بعد کا پچھتانا کوئی اسے فائدہ نہ دے گا، چاہے خون کے آنسو بہائے کوئی فائدہ نہ دے گا، کیونکہ جب تک سانس چل رہے ہیں جب تک امتحان ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے اس کی ہر دعا قبول کرے گا، ہے نا، لیکن موت کے بعد اللہ اس کی کوئی دعا قبول نہیں کرے گا، کیونکہ امتحان پورا ہو جائے گا، پھر ٹیسٹ پورا ہو جائے گا۔ پھر اس لیے میرے بھائیوں ڈرو اللہ سے، تاکہ اللہ تعالیٰ اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لائے، سچا راستہ دکھائے، سچائی کو پسند کرو، بھلائی کو پسند کرو۔ اللہ کو راضی کرنا اپنے جیون کا مقصد بناؤ۔ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ میری دھرتی پر فساد نہ پھیلاؤ، کسی کو تکلیف نہ دو۔ تو میرے بھائیوں آج اس مسلم قوم کا برا حال کیوں ہے، یہ ذلت میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ باہر سے اپنے آپ کو ایماندار دکھاتے ہیں اور اندر سے بے ایمان ہیں۔
جب تک انسان موت کے بعد کی زندگی پہ یقین نہیں بنے گا وہ دل سے برائی سے نہیں رکے گا۔ اب یہ اللہ کے بارے میں، موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں زبان سے انکار بھی نہیں کرتے اور دل سے بھی نہیں مانتے۔ یہ کتنی بڑی فراڈ بازی ہے، آپ ذرا سوچو کہ زبان سے انکار بھی نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں ہم ایماندار ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم موت کے بعد کی زندگی کو ماننے والے ہیں، اور دل سے انکار کرتے ہیں، دل سے یقین نہیں کرتے موت کے بعد زندگی ہے۔ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ اگر دل سے یقین کرتے تو ظلم جاستی نہ کرتے ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کا مال نہ کھاتا، پڑوسی کا دل نہ دکھاتا، انسان جو ہے نماز پڑھ کے بھی برے کام نہ کرتا ہے۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا۔ تو جب انسان کس چیز کو دل سے مانے گا، سمجھے گا، دل سے مانے گا، جبھی تو صحیح راستے پہ چلے گا۔ اب یہ یقین بنائے، اللہ کی پہچان کرے اور سمجھے، نقصان اپنے ہی کر رہے ہیں۔ دنیا میں جانوروں کی طرح زندگی جی لیں گے اور موت کے بعد پھر جہنم کی آگ ہے۔ بھائی جو دھرتی پر فساد پھیلا رہا ہے، انسانوں کو تکلیف دے رہا ہے، کمزوروں کا دل دکھا رہا ہے، وہ انسان کہاں ہے؟ وہ جانور ہے، جانور سے بدتر ہے وہ، ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے ہم غور کریں سچائی پر۔ تو بھائی جو موت کے بعد کی زندگی کو نہیں مانے گا ہے وہ عمل تھوڑی کرے گا کوئی، وہ دھرتی پہ فساد پھیلانے سے نہیں رکے گا تھوڑی کوئی، پھر وہ ہاں دعوے پورے کرے گا، میں ایمان والا ہوں، میں ایماندار ہوں، میں اچھا ہوں، میں بھلا ہوں، دین کا روپ اپنا کے دکھائے گا، داڑھی ٹوپی لگائے گا، میں قرآن کا ماننے والا ہوں، دعوے پورے کرے گا، لیکن میرے بھائیوں وہ فساد پھیلانے سے نہیں رکے گا، جو دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھے گا اور موت کے بعد کی زندگی پہ یقین نہ کرے گا۔ آج زیادہ تر اس قوم کا یہی حال ہے بھائی۔ ہاں بس اللہ تعالیٰ چھانٹ رہا ہے، بندے چھٹ رہے ہیں، لیکن دل سے ماننے والے، اللہ سے ڈرنے والے بہت کم ہیں، بہت کم ہیں، جو حقیقت میں ایمان رکھنے والے ہیں۔ ہاں اللہ کا اعلان ہے، میرے بندے حقیقت میں تجھے پالنے والا میں ہوں، حقیقت میں تجھے پیدا کرنے والا میں ہوں، حقیقت میں تیری جان میرے قبضے میں ہے، جب چاہوں تجھے موت دے کے اٹھا لوں۔ میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچائی پر چل، بھلائی پر چل، تجھے آنکھیں دیے اس حقیقت کو پہچان، دوسرے کی موت کو دیکھ کر اپنی موت کو بھلائے نہ پھر، جان بوجھ کر جھوٹ پہ نہ چل، ہاں سچائی کا انکار نہ کر۔ سچائی کا انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ ہاں اللہ کا اعلان ہے، حقیقت میں تیرا مالک ہوں، تیرے اندر میں نے رچنا کو رچا ہے، اچھائی برائی کے احساس، یہ بیکار نہیں رچا ہے، یہ رچنا رچی ہی اس لیے ہے تاکہ ایماندار کو جو دنیا سے ایماندار بن کے آئے، ہاں ایماندار کو ایمانداری کا بدلہ جنت میں دوں اور بے ایمان کو بے ایمانی کا بدلہ جہنم میں دوں۔ میرے بھائیوں دنیا اچھائی برائی کا سمندر ہے، یہی ایشوری رچنا ہے، جو اللہ تعالیٰ ایماندار بے ایمان کو چھانٹ رہا ہے، سب کو جیون کا سمے دے دیا ہے، سب کا امتحان لے رہا ہے، ٹیسٹ لے رہا ہے، پریکشا لے رہا ہے، پھر موت کے بعد بدلہ دے گا۔ ہاں مالک یوم الدین قرآن میں کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا قیامت کے دن۔ ارے موت پہ ہی کہانی شروع ہو جائے گی، جیسے کرم کر کے مرا ہے ویسے ہی برتاوا شروع ہو جائے گا اللہ کی طرف سے۔ بھاگ نمبر 3، تو میرے بھائیوں ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، انسان کو زندگی دی، زندگی کی ضرورتیں لگائیں، پیٹ لگایا انسان کے شریر میں، پھر پیٹ کو بھرنے کا انتظام بھی وہی کرتا ہے، زندگی کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس کے سوا کوئی مشکلوں کو آسان نہیں کرتا، اس کے سوا کوئی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا۔ تو انسان کے اندر اس نے رچنا کو رچا ہے اچھائی برائی کا احساس، ایماندار بن یا بے ایمان بن، یہ زندگی جینے کے 2 راستے دیے ہیں۔ سچائی کا راستہ اللہ کا ہے، جو ایمانداری کا راستہ ہے۔ یہ دنیا جھوٹ ہے، تیرے اندر کا جھوٹ ہے، تیرا اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا گھمنڈ میں، یہ تیرا گھمنڈ جھوٹ ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے 2 راستے دیے ہیں، ایماندار بن یا بے ایمان بن، اور اس کو فری ول دے دیا ہے بھائی، چھوٹ دے دی، اب چل اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے، اپنی خواہش سے، اپنے ارادے سے، اپنی ذمہ داری سے، اپنے آتم وشواس سے، اب تو چاہے ایماندار بن جا، یہ فری ول ہے، اور چاہے تو بے ایمان بن جا، چاہے اکیلے میں تو جو ہے برائی کر یا کھل کے کر،
اکیلے میں اچھائی کر، کھل کے کر یا اکیلے میں کر، یہ فری ول دے دیا، زندگی کا سمے دے دیا اس نے۔ تو یہ جتنے بھی انسان دھرتی پہ گھوم رہے ہیں ان کو اللہ نے سب کو فری ول دے رکھا ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جہنم اور جنت میں داخل کرے گا انسانوں کے کرموں کے بیس پر، یعنی انسان خود دنیا سے اپنی اللہ کے دیے ہوئے فری ول سے، چھوٹ سے، اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنی چوائس سے، اپنے ارادے سے، اپنی ذمہ داری سے، اپنے فیصلے سے، ہر انسان اس دنیا میں خود اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے یا تو جنت کما کے مرتا ہے یا جہنم کما کے مرتا ہے۔ یاد رکھیں بھائی، ہاں اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ جو دل سے اللہ کو پانا چاہے ہیں، ہاں دل سے سچائی پہ چلنا چاہے، اللہ پھر اس کو راہ دکھاتا ہے۔ فراڈ بازی کرنے سے راہ نہیں دکھاتا کہ آدمی باہر سے دکھائے میں ایماندار ہوں، اندر سے بے ایمانی، دل میں کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا بھائی، وہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ اس نے تو دنیا چھانٹنے کے لیے بنائی ہے ایماندار بے ایمان کو۔ یاد رکھیں جو پیور ایمانداری قبول کرے گا، سچائی، جیسے زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، تو دنیا میں دل کیوں لگاؤں؟ پھر میں اس سچائی پہ جم جاؤں۔ مالک نے کیوں پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے، کیوں مجھے زمین آسمان کے بیچ میں بھیجا ہے دنیا میں، مجھ سے چاہتا کیا ہے، ہاں تو میں اس کی پہچان کروں، اس کی مرضی کو سمجھوں، سچائی کا راستہ اس کا ہے، اسے راضی کروں سچائی پر چل کر، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی محبت دے دے گا، اسے ایمان دے دے گا، دنیا کے جھوٹ سے بچ جائے گا، موہ مایا سے وہ، اور ہوشیار ہو کر چلا جائے گا دنیا سے۔ مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی تیاری کر لے گا، اللہ اسے روشنی دکھا دے گا، دنیا کا دھوکہ ہٹا دے گا۔ تو یاد رکھیں ہر انسان اس دنیا میں اپنی مرضی سے یا تو جنت کما کے مرتا ہے یا جہنم کما کر کے۔ اب تم دیکھ رہے دنیا میں زیادہ تر بے ایمانوں کی بھیڑ ہے، یہ نہیں چاہتے، خود نہیں چاہتے، یہ جانتے سب ہیں غفلت میں کہ ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، جیون کا مقصد کیا ہے، لیکن ہوش و حواس میں آ کر یہ اللہ کو راضی کرنا نہیں چاہتے، دل سے اسے پانا نہیں چاہتے، یہ دنیا بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کی بات پیچھے کی سن تو لیتے ہیں، سن کے انسنی کر دیتے ہیں، زبان سے انکار بھی نہیں کرتے اور دل سے مانتے بھی نہیں ہیں۔ اصل ماننا ہے دل کا، دل سے انسان جس چیز کو مانے گا پھر اس کام کو صحیح سے کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، جو موت کے بعد کی زندگی کو دل سے نہیں مانے گا حقیقت میں، وہ مکاری سے پا جائے گا ہی نہیں، وہ دھرتی پر فساد پھیلائے گا، اور ہاں دعوے پورے کرے گا، میں بڑا ایماندار ہوں، داڑھی ٹوپی فلانا ڈھماکہ، دعوے پورے کرے گا، مگر مکاری سے باز نہیں آئے گا، وہ دھرتی پہ فساد پھیلانے سے باز نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو دل سے اللہ کی کھوج کرے گا اللہ اسی کو روشنی دکھائے گا، ورنہ انسان اپنا ہی نقصان کر کے جہنم کی آگ کا ایندھن بن کے مر جائے گا۔ اللہ فرمائے گا کیا میں نے تجھے آنکھیں نہیں دی تھی، کیا میں نے تجھے آنکھیں نہیں دی تھی تو اس سے کائنات میں حقیقت پہ غور کرتا کہ تیرے سامنے کتنے مر گئے، دنیا موت کا گھر تھا، ہاں کیا میں نے تجھے کان نہیں دیے تھے، اس سے سچائی کی آواز سنتا، مرنے والے کے پاس کتنے لوگ روتے تھے، کیا میں نے تجھے عقل نہیں دی تھی کہ اس سے استعمال کرتا اور سوچتا کہ یہ زندگی دھوکہ ہے، میری جان کسی اور کے قبضے میں ہے، کوئی مالک ہے میرا، میں دنیا میں اپنی مرضی سے زندہ نہیں ہوں، اس کی مرضی سے زندہ ہوں، اس نے مجھے یہ بھی خبر نہ دی کہ دنیا مجھے کب تک رکھے گا، تو لہٰذا میں بنا مالک کی آزاد نہیں ہوں، میرا ایک مالک ہے اور میرا ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے میرے ساتھ۔ تو اس لیے اگر تو چاہتا تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا انسان بن کر، ہاں میری رچنا کے آدھار پر سچا انسان بنتا، مجھے راضی کرتا، مجھے پاتا، تو نے میرے بدلے میں دنیا کو پایا، دنیا کو تو نے کھو دیا ہمیشہ کے لیے اب، ہاں اور دھرتی پہ تو نے فساد پھیلایا جھوٹ پر چل کر، جبکہ یہ معلوم تھا کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے اور مجھے ضرور مرنا ہے، اس سچ پہ نہیں جما تو جھوٹ پہ چلا، پھر بھی دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر، اور دھرتی پہ تو نے فساد پھیلایا دنیا کو منزل اور مقصد بنا کر کہ میں دنیا میں ہمیشہ رہوں گا، فساد پھیلایا، تو جانور سے بھی بدتر بن گیا۔ کاش تو اگر تو دنیا میں غور کرتا تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا۔ آج میں تم پر ظلم نہیں کر رہا، یہ تمہارے کرموں کی ہی آگ بن گئی ہے، یہ تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا،
تو میرے بھائیو، اس دنیا میں ہر انسان جو دیکھ رہے ہیں آپ دنیا میں انسانوں کو، یہ اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے، اپنے فیصلے سے، اپنے ارادے سے، اللہ کے دیے ہوئے فری ول سے، چھوٹ سے، اپنی مرضی سے یا تو ایماندار بن کے مرتے ہیں یا بے ایمان بن کے مرتے ہیں۔ تو اس میں کنفیوژن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کا حال جانتا ہے، اس کو سب کی خبر ہے۔ جس نے جان بوجھ کر، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جھوٹ کا راستہ تباہی کا ہے، شیطان کا ٹیڑھا راستہ اپنا رکھا ہو، جھوٹ کا، ایشوری رچنا کے خلاف ہیں، آپ اسے رات دن اچھی بات سناؤ، وہ مانے گا ہی نہیں۔ اس نے اپنے ارادے سے، اپنے فیصلے سے، اپنی مرضی سے شیطان کا راستہ چن لیا، تو وہ جان بھی گیا سب، پھر بھی نہیں مانے گا۔ ایک آدمی سویا ہوا ہے، اس کو جگانا آسان ہے، اور ایک آدمی سونے کا بہانہ کر رہا ہے، مکڑ ملا رہا ہے، ایکٹنگ کر رہا ہے، اس کو جگانا تو مشکل ہے نا۔ تو جس نے شیطان کا راستہ خود جان بوجھ کے اپنا لیا ہو، اسے تم رات دن سناؤ اللہ کی بات، وہ مانے گا ہی نہیں۔ اور ایک آدمی وہ ہے جو بیچارہ دنیا میں گمراہ ہے، غفلت میں ہے، اور دل سے وہ اچھائی کو اچھا مانتا ہے، برائی کو برا مانتا ہے، تو اس تک پیغام پہنچائیں گے تو وہ مان لے گا۔ وہ سویا ہوا ہے بیچارہ، حقیقت میں وہ جاگ جائے گا، لیکن جو جان بوجھ کر سویا ہوا ہے، مکڑ ملا رہا ہے، وہ نہیں جاگے گا۔ تو ہمارا یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو بیچارے دنیا میں بھٹکے ہوئے ہیں، مگر دل سے اچھائی کو اچھا سمجھتے ہیں، جن کے اندر سلیم الفطرت زندہ ہے۔ ایسے لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں بھائی، ان تک یہ پیغام پہنچاؤ، ہیں انشاءاللہ ان کے اندر اللہ کی محبت زندہ ہے، جو اچھائی کو اچھا سمجھتے ہیں اور برائی کو برا سمجھتے ہیں، ایشوری رچنا ان کے اندر زندہ ہے۔ ہمارا یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جن کو حق کی تلاش ہے، جن کو سچائی کی تلاش ہے، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور جیون کا مقصد صحیح جاننا چاہتے ہیں، وہ لوگ مانیں گے۔ ہاں، ایسے لوگ بہت کم ہیں بھائی، کوئی کروڑوں میں سے کوئی ایک آدھی ہوگا ہر معاشرے میں، ہے ہاں ایریے میں۔ تو اس لیے ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے، ہاں، اور بھائی سب تک پہنچایا جائے، ہمارا کام سب تک پہنچانے کا ہے۔ جو نہ ماننے والا ہے وہ مانے گا ہی نہیں، لیکن ایک پیغام تو اس تک پہنچ کر ہم اپنی ذمہ داری نبھا دیں کہ ہم نے تجھ تک پیغام پہنچا دیا، چاہے تو مت مانے، ہے کہ نہیں؟ اللہ دیکھ رہا ہے اوپر سے، ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم سچائی کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، صحیح جواب دینا۔ جھگڑا کون آدمی کرے گا؟ جو جہالت میں ہوگا، جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا، ہے ہاں، جس نے اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال نہ کیا ہے اور صحیح گیان کو نہ سمجھا، اگیان میں جو ہے وہ جو ہے جہالت میں جھگڑا کرے گا، کیونکہ وہ اندھیرے میں ہے، اس کی کھوپڑی، وہ دنیا کو سمجھ رہا ہے ہمیشہ گھر، دنیا کو منزل بناتا ہے انسان جب بھی جھگڑا کرتا ہے دنیا میں، ہے کہ نہیں؟ دنیا کے لیے، اور زندگی اتنی ناپیدار بیکار ہے کہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ وہ دنیا بٹورنے کے لیے جھگڑے کرتا ہے، میں اس کا حق مان لوں، اس پر ظلم کر لوں، مجھ پہ اتنی دولت بن جائے، اتنا مال ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ تو اسی حساب سے سمجھیں کہ آج جو یہ لوگ اسلام دھرم کے دشمن ہیں، یہ جھگڑا کر رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، معصوم لوگوں کی ہتیا کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، جاسوسی کر رہے ہیں، یہ بیچارے اندھکار میں ہیں بھائی۔ ان تک روشنی پہنچائی جائے اسلام کی، ان کو دعوت دی جائے، ان کو صحیح دین، ان کو صحیح دھرم، ایشور جو حقیقت والا مالک ہے اس کائنات کا، اس کا سچا دھرم اسلام ہے، جو اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ہے۔ ہر انسان کے اندر ایشوریہ رچنا ہے، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، احسان کا مادہ، ناشکری کا مادہ، گھمنڈ کا مادہ، اکڑنے کا مادہ، اس رچنا کے آدھار پر پوری طرح بے ایمانی سے بچنے کا اور پوری طرح ایمانداری پر چلنے کا طریقہ بتاتا ہے اسلام دھرم۔ یہ جو روشنی والا گیان ہے، اس کو پہنچایا جائے ان لوگوں تک جو آج اسلام کے خلاف جو ہے نفرت پھیلا رہے ہیں، آگ اگل رہے ہیں، ہے نا؟ ان کو دعوت دی جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ نہیں، صحیح دھرم یہ نہیں، یہ دھرم صحیح ہے، تاکہ پھر ان کے اندر سے کیا ہے، اندھکار نکلے گا، روشنی آئے گی، پھر یہی لوگ جو ہے اسلام کو سمجھیں گے، اسلام کو مانیں گے بھائی۔ مگر اس قوم نے یہ کام نہیں کیا، اس کو ذمہ داری دی تھی اللہ نے کہ تو خود بھی میری رچنا کے آدھار پر سچائی پر چلو اور سچائی کو دنیا میں پھیلاؤ، مگر اس قوم نے یہ کام نہیں کیا، نہ خود سچائی پہ چل رہے اور نہ اس کو پھیلا رہے۔ ہاں، زبان سے دعوے پورے کرتے ہیں، ہم ایماندار ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم سچے ہیں، دل سے نہیں مانتے ہیں، دعوے پورے کرتے ہیں۔
اس لیے آپ دیکھ لیں، زبان سے اپنے آپ کو ایماندار ثابت کریں گے، زبان سے کہیں گے کچھ اور کرموں سے کر کے دکھائیں گے کچھ. اور کرم چلتے ہیں دل کے کرنے سے. جو دل سے انسان کرے گا وہی کرم اس کے دکھائی دیں گے ہمیں. تو آپ دیکھ لیں، دعوے کر رہے ہیں ایمانداری کے اور کرموں سے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، لوگوں کا دل دکھا رہے ہیں، دوسروں کا مال مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، جاستی کر رہے ہیں. بڑا الٹا چکر ہے بھائی، سمجھنا پڑے گا. دیکھو لوگوں کے کرم دیکھو کیسے کر رہے ہیں. زبان سے کہہ رہے ہیں میں ایماندار ہوں، داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ باہر سے دکھا رہے ہیں میں ایماندار ہوں، اور آپ دیکھو پھر ان کے کرم دیکھو کیسے ظلم جاستی کر رہے ہیں. کیونکہ دل میں ان کے کیا ہے؟ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، جو کچھ ہے دنیا ہے، جبھی تو ظلم جاستی کر رہے ہیں. اگر موت کے بعد کی زندگی کو سمجھ جائے میرے بھائیوں کہ حقیقت میں ہے، تو پھر یہ ظلم جاستی نہ ہوگی کہ مجھے حساب دینا ہے. کامیاب وہ ہوگا جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو انسان ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا. اللہ نے دکھائی نہیں ہے بھائی، اس لیے اگر وہ دکھا دے پھر امتحان کیا ہوگا. اس لیے موت سے پہلے زندگی کا سمے دے دیا اس نے، دو راستے کر دیے. اب ایماندار بن جائے، بے ایمان بن جائے، چھوٹ دیے انسان کو فری ول. دو راستے دیے جیون جینے کے، سچ اور جھوٹ. دو راستوں کے دو انجام تیار ہیں. سچائی کا انجام جنت ہے، ہاں، اور برائی کا انجام جہنم ہے. تو بھائی جیون کے مقصد پر حقیقت میں غور کریں، اس کائنات میں حقیقت پر غور کریں. اللہ نے آنکھیں دی ہیں. موت کے بعد یہی سوال ہوگا، تو کاش دنیا میں نے تجھے آنکھیں دی تھی، تو حقیقت پہ، دنیا کی حقیقت پہ غور کرتا ہے. ہاں تو میرے بھائیو، زندگی کا مقصد سمجھو، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی لگاتار ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ جیون کا صحیح مقصد جان پائیں. ایک آدھ ویڈیو سننے سے کیا ہوگا بھائی؟ سچائی کی پوری طرح تحقیق کرو، غور کرو. شیطان تمہیں بھٹکائے گا، زیادہ باریکی مت جاؤ، زیادہ گیان مت حاصل کرو، گمراہ ہو جاؤ گے. نہیں، اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ ہم بن دیکھے اس کی پہچان کریں. شیطان کے دھوکے سے بچو. بہت سے لوگ کہتے ہیں میری زندگی بہت بجی ہے، ٹائم ہی نہیں. ارے میرے بھائی، اللہ ہی بجی کرتا ہے، وہی حالات لے کے آتا ہے بجی کرنے کے، اور پھر وہی دور کرتا ہے. یہ امتحان ہوتا ہے. فرشتوں کے پاس کوئی فری ول نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں. ارے ہمارے اللہ نے بیوی بچے دیے، ہمیں زندگی بجی کری ہے، اور پھر کہا ہے کہ زندگی بجی میں یہ اگر میری عبادت کرتا ہے تو یہ فرشتوں سے بھی اونچا اٹھ جاتا ہے. تو میرے بھائیو، جیسی بھی زندگی بجی ہے اس میں اللہ کی مرضی کو سمجھیں، اللہ کا علم حاصل کریں. آج کل تو بڑا آسان ہے، موبائل جیب میں رکھو اور دین کی بات سنتے رہو، اللہ کی بات سنتے رہو. زندگی بہت تیزی سے بیت رہی ہے بھائی. جیون کا سمے لے کے آئے، یہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے. جلدی سے جلدی غور کرو. شیطان تمہیں بھٹکائے گا. اور تسلی میں جب مجھے ٹائم ملے گا، جب سنوں گا میں ویڈیو تمہاری، دین کی بات، اللہ کی بات. ارے میرے بھائی، یہ بھی دھوکہ ہے. وہ تسلی میں ٹائم تجھے ملے گا ہی نہیں، یہاں تک کہ تیری زندگی موت تک پہنچ جائے گی، ٹائم ملے گا ہی نہیں. اور تو جیون کی بازی ہار کر اس پریکشا میں فیل ہو کے مر جائے گا، اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے گا. اگر تو اپنی منمانی کرتا رہا، لوگوں کی مرضی پہ چلتا رہا، اپنے رب کی مرضی کو نہ سمجھا، تو بے ایمان بن کے مرنا ہے. پھر ہاں، بے ایمان بن کے مر جائے گا، ایشوری رچنا کے خلاف چل کے مر جائے گا، جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے گا. تو میرے بھائیو، غور کرو، سچائی کو سمجھو، رب کی مرضی کو سمجھو.